اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى من يطع اللہ ورسولہ فقد رشد واهتدى ومن يعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوى اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفاطر سے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمینوں کو بھی۔ جاعل الملائکۃ، فرشتوں کو بنانے والا ہے، رسلاً، اپنا پیغام رساں، اولی اجنحۃ، ایسے فرشتے جو پروں والے ہیں، اولی اجنحۃ، ایسے فرشتے جو پروں والے ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار، یعنی کچھ ایسے اللہ کے فرشتے ہیں جن کے دو دو پر ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے تین تین ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے چار چار پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ لوگوں کے لیے جو بھی کوئی رحمت میں سے کھول دے، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس رحمت کو اللہ بند کر دے اس کو اس کے بعد کوئی بھیجنے والا نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر رحمت کھول دے اپنے بندوں کے لیے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور اگر اللہ کسی رحمت کو روک دے تو پھر اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھیج نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو ذکر کرو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت پہ جو اللہ نے تم پر انعام کی۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ فانا تؤفکون، پس کہاں پہ تم بھٹکے جاتے ہو۔ وان یکذبوک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فقد کذبت رسل من قبلک، تو یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کو بھی وہ جھٹلا چکے ہیں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، یعنی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے باز یعنی شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، دوست نہ بنا لو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یقیناً وہ اور اس کا گروہ دعوت دیتے ہیں کس کے لیے؟ جہنم کی آگ کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو نیک اعمال کیے اور جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل مزین کر دیے گئے، اچھے کر دیے گئے، خوبصورت بنا دیے گئے، فرآہ حسنا، اور وہ اپنے برے اعمال کو واقعی اچھا سمجھنے لگا، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں آپ کی جان ان پر حسرت کرتے ہوئے جاتی نہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر غم کرتے ہوئے، ان پر حسرت کرتے ہوئے آپ اپنی جان سے ہی ہاتھ کھو بیٹھے، ان پہ زیادہ غم نہ کیا کریں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، وہی اللہ کی ذات ہے جو بھیجتی ہے ہواؤں کو، جس نے بھیجا ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پھر وہ ہوا اٹھاتی ہے بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پس ہم لے گئے ان ہواؤں کو ان بادلوں کے ساتھ کس کی طرف؟ مردہ شہر کی طرف، ایسا شہر جس کی زمین مردہ ہو چکی۔ فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پس ہم نے اس زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مر جانے کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد۔ کذالک النشور، اسی طریقے سے دوبارہ جی اٹھنا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کریں گے انسانوں کو۔ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، وہ شخص جو عزت چاہتا ہے، جو کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے
ہر عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کلام کو قبول کرتے ہیں. والعمل الصالح، اور نیک عمل، یرفعہ، اللہ کے پاس جاتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، یعنی اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اللہ ان کو اپنے پاس شمار کرتا ہے. والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو بری چالیں اور تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی ان لوگوں کی جو تدبیریں ہیں یہ ضائع ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. واللہ خلقکم من تراب، اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے بنائے تمہارے لیے. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم، کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مادہ اپنے پیٹ میں کچھ بھی اٹھاتی ہے یا وہ جنتی ہے کوئی بچہ یا کوئی بھی صورت میں، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وما يعمر من معمر، اور نہیں کوئی عمر پاتا بڑی عمر والا، کئی لوگوں کو اللہ بڑی عمریں دیتے ہیں. ولا ينقص من عمره، اور نہیں کسی کی عمر میں کمی کی جاتی، الا فی کتاب، مگر یہ سب کا سب اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے دستور میں، اللہ کے قانون میں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی یہ شمار کرنا یہ سب کا سب اللہ کے لیے بہت آسان. وما یستوی البحران، دو دریا ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ایک دریا ہے جو میٹھا ہے، جس کا پانی میٹھا ہے اور آسان ہے اس کا پینا. وھذا ملح اجاج، اور یہ پانی ہے جو کھارا ہے اور کڑوا ہے، یعنی نمکین ہے اور کڑوا ہے. ومن کل تأکلون لحما طریا، لیکن ان دونوں پانی میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت، یعنی نمکین پانی سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ گوشت عطا کرتے ہیں اور میٹھے پانی سے بھی اللہ تمہیں کیا کرتے ہیں؟ گوشت عطا کرتے ہیں. وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور تم نکالتے ہو زیورات جن کو تم پہنتے ہو. وترى الفلک فیہ مواخر، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ کس طریقے سے وہ پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. ولعلکم تشکرون، اور شاید تم اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو. یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے اپنے ایک مقررہ مدت اور وقت کے لیے. ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے اللہ. لہ الملک، اسی کے لیے ہر قسم کی بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں. ما یملکون من قطمیر، جن کو پکارا جاتا ہے وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکار لو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری بات ہی نہیں سن سکتے. کیسے سن سکتے ہیں؟ قبروں کے اندر موجود ہیں، ان کو تمہاری آواز ہی نہیں آئے گی، تمہاری پکار ہی نہیں سنیں گے. ولو سمعوا، اگر بالفرض مان لیا کہ انہوں نے سن لیا، مستجابوا لکم، کبھی بھی تمہیں جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. اس سے پتہ چلا کہ مردوں کو قبروں کے اندر ان کو پکارنا، ایسی ذات کو پکارنا جو نہیں سن سکتی، یہ شرک ہے. قیامت کے دن وہ اس کے شرک کا انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں تجھے کوئی خبر دینے والا جس طریقے سے اللہ خبر دینے والے ہیں. سب سے زیادہ خبر رکھنے والے سے بہتر کوئی آپ کو خبر دینے والا نہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو اس کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، الحمید، اور سراپا حمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی حمد اور تعریف ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے. ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے. اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تمہاری جگہ نئی مخلوق لے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں کوئی اٹھائے گا اٹھانے والا کسی کا بوجھ، کسی دوسرے کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھانے والا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص بلائے کسی کو کہ وہ میرا بوجھ اٹھا دے، کہ وہ اس کا بوجھ اٹھا لے، لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی نہیں اس سے اٹھایا جائے گا. اللہ کہتے ہیں کوئی پہلی بات ہے، کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. بالفرض اگر کسی نے بلایا کسی کو کہ آ کے ذرا میرا بھی بوجھ اٹھا لو، کچھ گناہ اپنے سر بھی لے لو، تمہیں اتنی نیکیاں یا اپنی کچھ نیکیاں مجھے دے دو، یہ نہیں ہو سکے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، ماں بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ بیٹی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو جائے، کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھانے والا. انما تنذر الذین یخشون ربہم، آپ تو صرف ان کو ڈراتے ہیں
جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی بن دیکھے، اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ اور جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، جو اپنا محاسبہ نفس کر کے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ تو اس کی پاکیزگی اس کی اپنی جان کے فائدے کے لیے، اس کا فائدہ اس کی جان کو ہوگا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ اور کبھی دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا الْحَرُورُ وَلَا النُّورُ اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی برابر ہو سکتے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اور نہ کبھی سائے اور نہ کبھی جھلستی ہوئی ہوائیں یعنی لو، نہ کبھی سائے اور نہ کبھی لو برابر ہو سکتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اور نہیں برابر ہو سکتے زندے اور مردے، ان اللہ یسمع من یشاء اللہ جس کو چاہتے ہیں سنوا سکتے ہیں، وما انت بمسمع من فی القبور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، ان انت الا نذیر آپ تو صرف ڈرانے والے۔ اس سے پتہ چلا کہ مردے سنتے نہیں ہیں سوائے ان کو جن کو اللہ سنا دے، جیسے اللہ نے کہا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے، اللہ جس کو چاہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ساروں کو سنا دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں جس کو چاہے، تو اللہ نے اپنی ایکسیپشن خود کر دی، بائی ڈیفالٹ اصولی طور پہ مردے نہیں سنتے سوائے جن کو اللہ سنا دے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی رسول نہ آیا ہو، جس میں کوئی ڈرانے والا کبھی گزرا نہ ہو، یعنی اللہ نے ہر امت کو اس میں کوئی نہ کوئی رسول اور ڈرانے والا ضرور بھیجا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر وہ تمہیں جھٹلائیں فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تو یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، جاءتهم رسلهم بالبينات ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کے آئے، وبالزبر صحیفے لے کے آئے، وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کے آئے، ثم اخذت الذین کفروا پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر تو دیکھو میرا کیسا پکڑنا تھا، میرا کیسا عذاب تھا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ ہے جو آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں، فاخرجنا به ثمرات پھر ہم نکالتے ہیں اس میں پھل، مختلفا الوانها مختلف رنگوں کے، ومن الجبال جدد اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں، پہاڑوں سے گھاٹیاں ہیں، بیض وحمر سفید اور سرخ، مختلف الوانها مختلف رنگوں کی، اللہ نے مختلف رنگوں کے پہاڑ بنائے ہیں، کچھ سرخ ہیں کچھ سفید ہیں، وغرابی بسود اور کچھ ایسے پہاڑ ہیں جو گہرے سیاہ ہے، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه اسی طریقے سے لوگ، جانور اور چوپائے ان کے بھی مختلف رنگ ہیں، اللہ نے ان کو بھی مختلف رنگوں میں پیدا کیا، ہمارے بھی مختلف رنگ، کذالک اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے صحیح معنی میں ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے کون ہیں؟ جو علماء ہے۔ ان اللہ عزیز غفور اللہ تعالیٰ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا، سرا وعلانیہ چھپ کے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، یرجون تجارۃ لن تبور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی ان کو نقصان نہیں دے گی، کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گی، لیوفیہم اجورہم تاکہ وہ پورا پورا دے ان کو ان کا اجر، ویزیدہم من فضلی بلکہ اپنے فضل سے مزید زیادہ دے ان کو، انہ غفور شکور کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب اور وہ جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود ہے، جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والی، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی، انجیل کی تصدیق کرنے والی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہت خبر رکھنے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے جن کو، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ہم نے ان کے بعد اپنے بندوں کو وارث بنایا، کچھ لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا، ان کو کتاب عطا کی۔ فمنہم ظالم لنفسہ تین قسم کے لوگ ہو گئے، کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ومنہم مقتصد کچھ ایسے تھے جو صحیح رستے پہ رہے، ومنہم سابق بالخیرات لیکن کچھ ایگزیکٹو کلاس کی بھی تھے، وہ کون تھے؟ جو نیکی کے کاموں میں مزید آگے بڑھنے والے تھے۔ تو ہمیشہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک گمراہ ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے،
دوسرے ہوتے ہیں تو درمیانے ہوتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، عام طور پہ جس طریقے سے میجورٹی مسلمان ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ. اور تیسری وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی کے کام میں سب سے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. ذالک هو الفضل، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل. جنات عدن یدخلونها، ہمیشگی کے باغات ہیں ان کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، داخل ہوں گے اس میں. یحلون فیہا من اساور، ان کو زیور پہنائے جائیں گے. من اساور من ذہب ولؤلؤا، موتی کے اور سونے کے کنگن ہوں گے ان کے لیے. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس جنت میں کیا ہوگا؟ ریشم کا. وقالوا الحمد للہ، جب وہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں پا لیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ کے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، الحمد للہ. الذی اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے ہمارے غم کو دور کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ جنتیوں میں سے اکثر وہ ہوں گے جو دنیا کے اندر غموں کا شکار رہنے والے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے اللہ تیری تعریف، ہر قسم کی تعریف کے لیے، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے، کیونکہ تو نے ہم سے ہمارے غموں کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور قدردان ہے، اس نے ہماری فیلنگز کا احساس کیا. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ ذات جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا اپنے فضل سے، یعنی جنت میں اتارا. لا یمسنا فیہا نصب، نہ ہمیں چھوئے گی اس میں کوئی تکلیف. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی اس میں کچھ تھکاوٹ ہوگی ہمیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کرتے رہے، تھکاوٹیں برداشت کرتے رہے. قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے ہمارے غموں کو بھی دور کیا اور ایسے گھر عطا کیے کہ یہاں پہ اب ہمارے لیے نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی. والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی. لا یقضی علیہم، ان کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا ان میں، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا. فیموتوا، کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ان سے ان کا عذاب کم کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں ہر ناشکر انسان کو. وہم یصطرخون فیہا، وہ اس میں چلائیں گے، کس میں؟ دوزخ میں، آگ میں. ربنا اخرجنا، وہ کہیں گے اللہ ہمیں نکال دے، اے ہمارے رب ہمیں اس میں سے نکال دے. نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کریں. غیر الذی کنا نعمل، ایسے عمل جو ہم پہلے نہیں کر چکے، یعنی جو پہلے عمل ہم کرتے تھے ان کے علاوہ ہم اچھے عمل کریں. اولم نعمرکم، اللہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں عمریں نہیں دی تھی؟ کیا تم نے دنیا میں ہم نے ٹائم وقت نہیں دیا تھا؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ نصیحت پکڑ لیتا اس میں جس نے بھی نصیحت پکڑنی تھی اس میں. یعنی کیا ہم نے تمہیں مہلت اور وقت نہیں دیا جس میں اگر ایک بندہ نصیحت پکڑنا چاہتا، اپنی اصلاح کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا. وجاءکم النذیر، نہ صرف نصیحت بلکہ تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے تھے. فذوقوا، پس چکھو. فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب کو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے جو سیکرٹس ہیں ان کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہیں بنایا زمین میں جانشین. اللہ کا جانشین نہیں، آپس میں ایک دوسرے کا جانشین. ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا جانشین، الیاذ باللہ، ایسی بات نہیں. ایک دوسرے کا جانشین. ایک قوم آتی ہے اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے، باپ جاتا ہے تو بیٹا آ جاتا ہے، بیٹے کے بعد پوتا آ جاتا ہے، نسلیں چلتی ہیں. فمن کفر فعلیہ کفر، سو جس نے کفر کیا اس کا کفر، اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کے کفر نے نہیں ان کو بڑھایا اپنے رب کے پاس سوائے ناراضگی اور غضب کے. یعنی ان کے کفر نے اللہ کو مزید ناراضگی اور غضب میں مزید بڑھا دیا. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور نہیں کافروں کے کفر نے ان کو زیادہ کیا مگر کس میں؟ نقصان میں. قل ارأیتم، فرما دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے دیکھا شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ ذرا کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا. ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمان میں ان کا کوئی حصہ موجود ہے. ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب عطا کی ہے. فہم علی بینۃ منہ، تو وہ اس کتاب کی وجہ سے واضح دلیل پر ہے. بل ان یعد الظالمین بعضهم بعضا الا غرورا، اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے والے وعدے کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے آسمانوں اور زمینوں کو کہ کہیں وہ ڈول نہ جائیں، کہیں وہ ٹل نہ جائیں. ولئن زالتا، اگر وہ ٹل جائیں، ختم ہو جائیں، زائل ہو جائیں. ان امسکہما من احد من بعدی، تو کوئی بھی نہیں ہے جو ان کو تھامے گا اس کے بعد. اللہ کے بعد پھر کون ہے جو آسمان و زمین کو تھامنے والا ہے؟ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑا متحمل اور بہت بخشنے والا ہے.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، پختہ قسمیں کھائیں. لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر آ جائے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، وہ تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ ہدایت والی قوم ہو جائیں گے، امت بن جائیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اچھا جب اللہ نے نذیر بھیج دیا ڈرانے والا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو کیا ہوا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ہدایت پاتے، ان کو اس نے سوائے نفرت میں اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، مزید نفرت میں بڑھ گئے. استکباراً فی الارض، کیوں؟ زمین میں تکبر کرتے ہوئے، ومکر السیئ، بری چالیں چلتے ہوئے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری چال کا نقصان صرف اس بری چال کے چلنے والے کے اوپر ہوتا ہے. فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو کیا یہ انتظار کرتے ہیں پہلے لوگوں کی سنت کا؟ یعنی جو پہلے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوئے، اللہ نے کیے معاملات، کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پس آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کو چینج ہوتے ہوئے. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلتے پھرتے نہیں زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پس کہ وہ دیکھتے کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. وکانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ قوت میں سخت تھے، یعنی ان کے پاس قوتیں زیادہ تھیں، زیادہ بلیسڈ تھے. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، آسمانوں میں زمین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو کسی بھی لیول پہ عاجز کر سکے، اللہ کو مجبور کر سکے کسی بھی چیز پر. انه كان عليما قديرا، بے شک وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، ما ترک على ظهرها من دابہ، تو اس زمین کے اوپر ایک بھی جاندار زندہ نہ بچے. سبحان اللہ، یعنی اللہ اگر لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، زمین پہ ایک بھی جاندار نہ بچے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آئے گا ان کی اجل، جب ان کا آئے گا ان کا وقت، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بس پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. آگے سورہ یاسین، یہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑا باحکمت ہے، حکمت والے قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے آپ سیدھے رستے پر ہیں. یہ اللہ قسمیں کھا رہے ہیں اپنے نبی کے بارے میں کہ سیدھے رستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کرتا ہے کس کی طرف سے؟ بہت غالب اور مہربان کی طرف سے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو آپ سے پہلے ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، اس وجہ سے وہ غافل تھے. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، لیکن آپ ڈرائیں ضرور، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یقیناً اللہ کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اللہ نے پہلے تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، اب جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم ڈالیں گے ان کی گردنوں میں توق. فہی الی الاذقان، اور وہ توق ان کے گردنوں تک، ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ جائیں گے. فہم مقمحون، اور اس کی وجہ سے ان کے منہ اوپر کی طرف کیے جائیں گے، یعنی ان کے منہ توق یہاں پہ ڈلے ہوں گے اور ان کے منہ اوپر کی طرف ہوں گے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے کر دی ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی، اور من خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی. فاغشیناہم، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا. فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں دیکھتے. یعنی چاروں طرف سے اللہ کہتے ہیں گمراہی نے ان کو گھیر لیا، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی نظر نہیں آتا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ بے شک آپ ڈراتے ہیں اس کو جو ذکر یعنی کتاب نصیحت کی پیروی کرنے والا ہے. وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے ڈرے آپ اس کو ڈرائیے، اس کو ڈرانے کا فائدہ ہوتا ہے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے. فبشرہ، بس آپ اس کو خوشخبری دیجئے، بمغفرۃ، اللہ کی بخشش کی، واجر کریم، اور بڑے باعزت اور بڑا مکرم جو ہے اجر اس کی. انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے اعمال، وآثارهم، اور ان کے اثرات، ان کے نشانات. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے کتاب مبین کے اندر، یعنی ایسی کتاب جو بالکل واضح اور کھلی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کیجئے آپ ان کی مثال ایک بستی والوں کے.
بستی والوں کے ان کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان کیجیے. اذ جاء المرسلون، جب رسول ان کے پاس آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے. فکذبوہما، تو اس بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، اور ہم نے ان کو مضبوط کیا، ان کی تائید کی ایک تیسرا رسول بھیج کے. اتنے بدبخت تھے، اللہ نے 2 رسول بھیجے، ان کو جھٹلایا، اللہ نے تیسرا بھی بھیج دیا. فقالوا انا الیکم مرسلون، رسولوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بھیجے گئے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بولنے والے ہو. والعیاذ باللہ. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو صرف کیا ہے، واضح پیغام پہنچا دینا. قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا ہم نے منحوس پایا تمہیں، تم منحوس ہو. والعیاذ باللہ. لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ باز آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے. ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہم تمہیں بہت سخت اور دردناک عذاب دیں گے. قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. ان ذکرتم، کیا تم ہمیں اس لیے منحوس سمجھتے ہو کہ تمہیں ڈرایا گیا ہے، تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ یعنی عجیب بات ہے، تم ہمیں اس لیے منحوس کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں خیر کی بات بتاتے ہیں. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو. وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، سبحان اللہ، یہ ہے داعی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ داعی کی بات بیان کرتے ہیں. داعی کون ہوتا ہے دین کا؟ شہر کے کنارے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کو فالو کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسی قوم، ایسے رسولوں کو فالو کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ خود گائیڈڈ ہیں، وہ خود ہدایت یافتہ ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ داعی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نبیوں کے رستے پہ چلاتا ہے، اپنے پیچھے نہیں لگاتا. اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اپنے پیچھے آپ کو لگا رہا ہے، نبیوں کے رستے کو چھوڑ کے قرآن و سنت کی باتیں بتانے کے بجائے اپنی باتیں سنانا شروع ہو گیا، تو پھر یہ داعی نہیں. جیسے اس نے کہا نا، اس نے کہا رسولوں کو فالو کرو. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور کیا ہے مجھے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں اپنا. ان یرید الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی، نہ کام آئے گی میری، شفاعتہم، ان کی کوئی سفارش، کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے اللہ تعالیٰ سے چھڑا سکیں گے. یعنی تم چاہتے ہو کہ میں رحمان کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنا دوں، وہ معبود کہ اگر اللہ مجھے پکڑنا چاہے، کوئی تکلیف دینا چاہے، وہ تو اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکیں گے میری، نہ مجھے چھڑا جائیں گے، چھڑانا تو دور کی بات، سفارش نہیں کر سکیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین، یقیناً اس وقت پھر میں بہت کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے کے آیا ہوں تمہارے رب پر، فاسمعون، تو میری بات غور سے سن لو. قیل ادخل الجنہ، اس کے لیے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ یعنی جب انہوں نے یہ باتیں کی اس داعی نے، تو انہوں نے کیا کیا، اس نے کہا رسولوں کو تو شاید ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کو تو ہم پکڑتے. انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. اور جیسے ہی وہ قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو، فرشتے نے آ کے کہا داخل ہو جو جنت میں. قال یا لیت قومی یعلمون، جب اس نے جنت کا اپنا آگے دیکھا اپنا منظر کہ اللہ نے اس کے لیے کیا اجر دیا، اس نے کہا کائے کاش میری قوم یہ جانتی ہوتی کہ مجھے کیا اللہ دے رہا ہے. بما غفر لی ربی، اس بات کو میرے رب نے مجھے بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بہت ہی باعزت لوگوں کے اندر شمار کر لیا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس بندے کے قتل کے بعد اس قوم کے اوپر اپنا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم کوئی لشکر بھیجنے والے تھے. یعنی آسمان سے ہم نے کوئی فرشتے نہیں برسائے، بلکہ کیا ہوا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک چیخ تھی، ایک اکیلی چیخ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا، دھماکے نے تباہ کر دیا. فاذا هم خامدون، پس وہ بجھ کر رہ گئے اس میں. یا حسرۃ علی العباد، ہائے حسرت بندوں کے اوپر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں کوئی رسول ان کے پاس آئے مگر انہوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہم نے بستیاں ان سے پہلے ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں. انہم الیہ لا یرجعون، وہ ان کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے. جن کو تباہ کر دیا وہ واپس ان کے پاس بھی نہیں آ سکتے، وہ تو مٹ گئے، ختم ہو گئے. جیسے پہلے کہا نا فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو افسانے اور کہانیاں بنا دیا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور کوئی ایسا نہیں مگر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جانے والے.
قیامت کے دن سب کے سب کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اپنے سامنے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, اور نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین میں. أَحْيَيْنَاهَا, ہم نے اس کو زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا, اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ, وہ اس میں سے کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ, ہم نے اس میں باغات بنائے. مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, کھجور کے انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, اور ہم نے اس میں سے کئی چشمے جاری کیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ, تاکہ یہ اللہ کے نافرمان اس میں سے ان کے پھل کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ, اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے یہ انہوں نے نہیں بنائی. یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے باغات بنائے تمہارے لیے. اور اللہ, اب دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. میں آج غور کر رہا تھا, ہم کتنے گناہ گار لوگ ہیں. یعنی ہم اللہ کی نافرمانی, اللہ کا حلم دیکھیں, اللہ کی بردباری دیکھیں, تحمل دیکھیں. وہی اللہ جس کی ہم ناشکری کرتے ہیں, جس کی نافرمانی کرتے ہیں, جس کا ہم گناہ کرتے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں برساتا. یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ اس دن میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہو تو مجھے اس دن یہ پانی نہ ملا ہو. کبھی ہوا ایسے آپ کے ساتھ؟ آپ نے اللہ کا کوئی بہت بڑی اللہ کے سامنے یعنی سرکشی کی ہو, آپ نے اس کی کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دن کھانا نہ دیا ہو. اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ سے دنیا کی نعمتیں واپس لے لی ہوں. کبھی آپ نے ایسا کیا؟ نہیں. اس کے باوجود وہ آپ کو دیتا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں کھاؤ, اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تم نے نہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا. افلا یشکرون, تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہر چیز کے جوڑے, ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا, ہر چیز کے جوڑے بنائے اللہ نے. مما تنبت الارض, اس سے جو اگاتی ہے زمین, ہر کھیتی سے اللہ نے جوڑے بنائے. ومن انفسہم, اور ان کی جانوں سے بھی. ومما لا یعلمون, اور اس سے وہ جن کو وہ نہیں جانتے. وآیۃ لہم اللیل, اور ان کے لیے رات میں نشانی ہے. نسلخ منہ النہار, ہم کھینچتے ہیں اس سے دن کو. فاذا ہم مظلمون, تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. جب دن چلا جاتا ہے تو کس طریقے سے اندھیرا گپ ہو جاتا ہے. شہروں میں نہیں پتہ چلتا, کبھی آپ جائیں نا ذرا شہر کے باہر, دیہات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اندھیرا کیسے گھپ جو ہے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. والشمس تجری لمستقر لہا, اور سورج چلتا ہے اپنے مقررہ راستے کے اوپر, جو اس کے لیے ہم نے رستہ مقرر کیا اس کے اوپر چلتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ غالب اور جاننے والے کا نظام ہے, یہ اللہ نے ایک نظام بنایا. والقمر قدرناہ منازل, اور چاند ہم نے مقرر کی اس کی منزلیں. حتی عاد کالعرجون القدیم, یہاں تک کہ ہو جاتا ہے ایک پرانی کھجور کی شاخ کی طرح. جب چاند بالکل پتلا رہ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کھجور کی ایک پرانی شاخ ہے, ٹیڑھی سی, اس طرح کا رہ جاتا ہے. للشمس ینبغی لہا, سورج کے لائق نہیں, ان تدرک القمر, کہ وہ چاند کو جا پکڑے. کبھی بھی سورج چاند کو ساتھ نہیں مل پاتا, جتنا مرضی ہو جائے بڑا. ولللیل سابق النہار, اور رات دن سے پہلے نہیں آتی. یعنی اللہ بتا یہ رہے کہ اللہ کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ چھوٹی سی بھی غلطی کی اس کے اندر کوئی کمی گنجائش نہیں ہوتی. اس کو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور ہر چیز اپنے دائرے کے اندر گردش کر رہی. وَآیَةٌ لَهُمْ, اور نشانی ہے ان کے لیے, أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ, کہ ہم نے ان کی اولادوں کو سوار کیا. کس میں؟ کشتیوں میں. فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ, بری ہوئی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے ان کی کشتیوں جیسے جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ جانور پیدا کیے. آپ یہ دیکھیں, یہ ذرا کبھی اس کو دیکھیں, یہ جو اونٹ ہوتا ہے, سبحان اللہ, کس طریقے سے صحراؤں کے اندر جو ہے, جس طرح کشتیاں پانی میں چل رہی ہوتی ہیں, اس طرح اونٹ جو ہے صحراؤں میں چلتا ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ, اگر ہم چاہیں ہم ان کو غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, تو نہیں ہے کوئی جو ان کی فریاد سن سکے گا. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا, سوائے جس پر ہماری رحمت ہو. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ, اور ہمارا فائدہ دینا ہے ایک وقت معین تک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو جو تمہارے سامنے ہے. وما خلفکم, اور جو تمہارے پیچھے ہے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی تم ڈرو ایسے عذاب سے جو تمہارے سامنے سے بھی پکڑ سکتا ہے اور تمہارے پیچھے سے بھی پکڑ سکتا ہے. ایسے آرام سے ڈر جاؤ. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم, اور نہیں ان کے پاس کوئی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ان کے رب کی طرف سے. الا کانوا عنہا معرضین, مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرنا شروع کر دیتے. واذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ, جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. قال الذین کفروا, کافر یہ کہتے ہیں, للذین آمنوا, ایمان والوں سے, انطعم من لو یشاء اللہ اطعما, کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہے تو کھلا سکتا ہے. استغفر اللہ. آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ عجیب ہے, اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو اللہ ہم سے کیوں تقاضا کر رہا ہے ہم کھلائیں, اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا ان. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کیسے کیسے آرگومنٹ ہیں, اللہ ان کے جواب ہی نہیں دیتا. اس طرح کے فضول آرگومنٹس کو اللہ جواب نہیں. ان انتم الا فی ضلال مبین,
تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں یہ کب وعدہ آئے گا، یہ وعدہ کب سچ ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک دھماکے کے. تَأْخُذُهُمْ، وہ ان کو پکڑ لے گا، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ کر سکیں گے وہ وصیت، پھر ان کو وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا جب آئے گا ان کے پاس دھماکہ. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، وہ اپنے گھر والوں تک لوٹ بھی نہیں سکیں گے، جا کے ان کو کچھ بتا دیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑیں. قَالُوا يَا وَيْلَنَا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، کس نے ہمیں اٹھایا ہے ہماری آرام گاہوں سے. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، یہ ہے جو رحمان کا وعدہ، جو رحمان نے وعدہ کیا تھا یہ ہے وہ. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر وہ ایک چیخ یا ایک دھماکہ، ایک آواز یا ایک چنگھاڑ. فاذا هم جميع لدینا محضرون، پس وہ اچانک ہمارے سامنے سب کے سب حاضر کیے جائیں گے. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، پھر اس دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور اس دن صرف جزا اسی کی ملے گی جو تم عمل کیا کرتے. ان اصحاب الجنت اليوم، اس دن اصحاب جنت، جنت والے، فی شغل فاکہون، ایک شغل میں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے. ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، تختوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ، اس میں ان کے لیے پھل ہوں گے. ولہم ما یدعون، اور جو وہ چاہیں گے ان کے لیے وہ ہوگا اس میں. سلام، سلامتی ہوگی، قولا من رب رحیم، سلام فرمایا جائے گا رب رحیم کی طرف سے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنا سلام ان کو پر بھیجیں گے. سبحان اللہ. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اس دن کہا جائے گا اے مجرمو آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ تم. الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہاری طرف حکم نہیں بھیجا تھا. یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کے شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور کیا میں نے تم پر یہ پیغام نہیں بھیجا تھا کہ میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً اس نے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا شیطان نے. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے. هَذِهِ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا. اصلوها اليوم، داخل ہو آج کے دن اس میں، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے. اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر. وتکلمنا ایدیہم، اور ہم بات کریں گے ان کے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے ایسے اعمال کے بارے میں جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھیں مٹا دیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پس وہ بڑھے رستے کی طرف. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ کیسے دیکھ پائیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کی آنکھیں مٹا دیں، دین کا رستہ، حق کا رستہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو غصے میں ان کی آنکھیں بھی مٹا دیں، ان کو اپنا رستہ بھی نظر نہ آئے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے گھروں میں ان کے چہرے بدل دیں، ان کے چہروں کو مسخ کر دیں. سبحان اللہ. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر وَلَا يَرْجِعُونَ، اور پھر نہ وہ چل سکیں گے اور نہ وہ واپس لوٹ سکیں گے. ہم چاہیں تو ہم ان کے چہروں کو اور ان کے جسموں کو مسخ کر دیں، علیاذ باللہ، نہ یہ چل سکیں گے اور نہ یہ پھر واپس لوٹ سکیں گے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جس کی عمر دراز کرتے ہیں، جس کی عمر لمبی کرتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو الٹ کر دیتے ہیں پیدائش میں. اللہ کہتے ہیں جس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پھر اس کی پیدائش الٹ ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ پھر وہ اسی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ پیدا ہوئے تھے، بچپنا ان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں کرتے. وما علمناہ الشعر، اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو کوئی شعر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کو کبھی شعر نہیں سکھایا. وما ينبغی لہ، اور نہ ہی شعر نبی کے لائق ہے، شاعری نبی کے لائق نہیں ہے. ان هو الا ذکر، یہ تو ایک نصیحت ہے. وقرآن مبین، اور واضح قرآن ہے. لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، من کان حیا، جو ہے زندہ، جو زندہ، جس کا دل زندہ، اس کو ڈرائے. ویحق القول علی الکافرین، اور تاکہ کافروں پر حجت ثابت اور قائم ہو جائے. اولم یروا انا خلقنا لهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، مما عملت ایدینا، ان کے لیے اس سے جو بنایا اپنے ہاتھوں سے، انعاما، جو پائے، فہم لہا مالکون، پس وہ ان کے مالک ہو گئے. اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس مخلوق کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ یہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں.
یعنی ہم نے ان کو مسخر کر دیا اس کے لیے، وہ سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ہم نے ان جانوروں کو ان کا فرمانبردار بنا دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی مخلوق، ہاتھی جیسی مخلوق کو انسان کس طریقے سے آرام سے اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ کیسے انسان کے سامنے فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کیسے جانور ہمارے ہیں، ہم نے پیدا کیے، ہمارے ہاتھوں نے ان کو پیدا کیا، اور کیسے وہ ان کے سامنے فرمانبردار ہیں ان کی ملکیت میں۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ان جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان کی سواری ہے، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور کچھ تو ایسے ہیں جن کا یہ گوشت کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان کے لیے ان جانوروں میں اور بھی بڑے فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ اور پینے کی بھی چیزیں ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ کیا یہ شکر نہیں کرتے اللہ کا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ معبود، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ شاید کہ وہ مدد کیے جائیں، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وہ نہیں مدد کر سکتے ان کی، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ وہ ان کے لیے ان کے لشکروں کی صورت میں اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ بس آپ کو ان کی باتیں غمزدہ نہ کریں، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ من نطفۃ کہ ہم نے پیدا کیا اس کو نطفے سے، پانی کے قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین پس وہ بن گیا ایک کھلا جگڑنے والا۔ یعنی انسان نے کیا یہ نہیں دیکھا کہ اس کی اپنی اوقات کیا ہے، کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اس کی پیدائش تو ایک حقیر سے قطرے سے ہوئی، پانی کے قطرے سے، لیکن وہ بڑھ کے ہمارے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ کے لیے مثال کیسی بیان کرتا ہے آگے سنیے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ وہ اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وہ کیا مثال بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کون ہے جو ہڈیوں کو پیدا کرے گا، زندہ کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ جب وہ گھل جائیں گے۔ ایک بندہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہڈی لے کے، اور اس نے کہا اللہ کے رسول یہ ہڈی ہے، اللہ کی مثال اس طرح بیان۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ یہ ہڈی جب مٹی بن جائے گی اور یہ بالکل اس مٹی کی طرح جو نیچے پڑی ہے اس طرح کی ہو جائے گی، کیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ نہ صرف اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ تجھے بھی زندہ کرے گا، تیرے باپ دادوں کو بھی زندہ کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو کیسی مثالیں میرے لیے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں جو ہیں گل جائیں گی تو کیا اللہ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں قل یحییہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے زندہ کرے گی وہ ذات انشأہا اول مرہ جس نے اس کو پہلی دفعہ زندہ کیا۔ یہ ہڈی اب کسی صورت میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جس ذات نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ اس کو پیدا کرے گی۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنے کو جانتا ہے، اس کو خوب علم ہے کس طریقے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سبز درخت، نارن تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ پس تم اس آگ کو سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کیا نہیں وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، بقادر قدرت رکھنے والا، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم کہ وہ اس طریقے سے اور بھی مخلوق پیدا کر لے؟ کیا اللہ جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا ہے پہلی دفعہ، کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ دوبارہ ایسی مخلوق پیدا کر لے؟ بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وہ بہت پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا اور اس کے لیے پیدا کرنا اتنا آسان ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ ارادہ کرے کسی چیز کا، أَن يَقُولَ لَهُ كُن تو وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ والصافات صفا صف باندھنے والوں کی قسم، وہ فرشتے جو بہت ہی زبردست صف باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا ڈانٹنے والے اور جھڑکنے والے فرشتوں کی قسم۔ فالتالیات ذکرا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کی قسم۔ ان الہکم لواحد بے شک تمہارا معبود ایک اللہ واحد ہے، اکیلا ہے۔ رب السماوات والارض وہ آسمان و زمین کا رب ہے، وما بینہما اور جو اس کے درمیان ہے، ورب المشارق اور وہ مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بے شک ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، خوبصورت بنایا، کس چیز سے؟ سجایا، بزینت الکواکب ستاروں سے، ہم نے ستاروں کی زینت سے اس کو سجایا۔ وحفظا من کل شیطان مارد اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کیا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی نہیں کان لگا کر سن سکتے اوپر کی مجلس کی طرف، وہ شیاطین اوپر کی مجلس یعنی فرشتے جو ہیں جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں ان کی طرف کان لگا کے ان کو سن نہیں سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، کیا مارے جاتے ہیں؟ دحوراً شعلے انگارے مارے جاتے ہیں بگانے کو، یعنی ان کو بھگایا جاتا ہے مار کے وہاں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ
اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفۃ، سوائے جو لے کر بھاگ جائے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اس کے پیچھے لگتا ہے ایک دہکتا ہوا انگارہ، یعنی جو آسمان میں فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں وحی کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا نا حدیث میں کہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا ربکم ماذا قال ربکم قالوا الحق، وہ کہتے ہیں الحق کہا، سچ کہا، جو بھی کہا وہی آپس میں اس کی بات کرتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ اپنے کان لگاتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں، وہ پورا نہیں سن سکتے، تھوڑا سا کوئی حصہ سن لیتے ہیں، اور لے کے جب وہ بھاگتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک انگارہ پھینکا جاتا ہے، ایک دہکتا ہوا انگارہ، ایک شعلہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو ان کو پکڑتا ہے، ان کو جلا دیتا ہے۔ فاستفتہم، پس آپ ان سے پوچھیں، اہم اشد خلقا، کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا اس کے علاوہ جو ہم نے پیدا کیا وہ مشکل ہے؟ کیا آسمانوں کے اتنے بڑے بڑے ستارے، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ اتنی مخلوقات، کیا یہ مشکل ہے یا تمہاری مخلوق یا تمہاری پیدائش مشکل ہے؟ انا خلقناہم، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا، من طین لازب، ایسی مٹی سے جو چپکتی ہے، کیچڑ جو ہوتا ہے، کیچڑ پہلے بتایا نا، کیچڑ سے بدبودار مٹی جو چپک جاتی ہے۔ بل عجبتا، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں، ویسخرون، جبکہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب وہ نصیحت کی جائے ان کو، لا يذکرون، تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، یستسخرون، تو وہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل نعم وانتم داخرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہاں تم بھی اور تم ذلیل و خوار ہوگے۔ فانما هي زجرة واحدة، بس وہ صرف ایک زبردست قسم کی ڈانٹ ہے، للکار ہے، قیامت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ڈانٹ اور ایک بڑی بری طریقے سے للکار ہے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پس وہ اچانک دیکھنے لگ جائیں گے پھٹی پھٹی آنکھوں سے، جب اچانک وہ ایک ڈانٹ کی طرح، ایک چنگھاڑ کی طرح آئے گی قیامت، تو اچانک یہ آنکھیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ بدلے کا دن ہے، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، ظالموں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کو اکٹھا کرو، وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا کرو، وما کانوا یعبدون، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا ان کو بھی ذرا اکٹھے کرو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے، فہدوہم الی صراط الجحیم، ان تینوں گروہوں کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے معبودوں کو، ان تینوں کو اکٹھے کرو اور ان کو لے جاؤ جہنم کے رستے کی طرف۔ وقفوہم، بلکہ ان کو ٹھہرو، ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا تمہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج سر جھکائے ہوئے فرمانبردار ہو کے کھڑے ہوں گے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک دوسرے کی طرف منہ کریں گے، متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، جیسے پہلے بھی اللہ بیان کر چکے ہیں، کمزور لوگ ہوں گے وہ متکبر کو کیا کہیں گے، تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی دائیں طرف سے ہم پر حملہ کرتے تھے، باتیں بناتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ جواب دیں گے نہیں تم ایمان نہیں لاتے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا، ہم نے کون سا تمہیں مجبور کیا تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی سرکش قوم تھے، تم برے لوگ تھے، ہمارے پیچھے تم نے جان بوجھ کے پڑے ہو۔ فحق علینا قول ربنا، بس ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، انا لذائقون، بے شک ہم مزہ چکھنے والے ہیں، کس کا؟ عذاب کا، یعنی اب بات ثابت ہوگی، یہ باتیں کرنے کا، لڑنے جھگڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکے ہم دونوں عذاب والے۔ فاغویناکم، پس ہم نے تمہیں بہکایا، انا کنا غاوین، اور ہم بھی بے شک گمراہ تھے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ٹھیک ہے ہم بھی گمراہ تھے، ہم سارے اکٹھے۔ فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اس دن یہ عذاب میں سب کے سب مشترک ہوں گے، کسی کو کوئی ایکسیپشن نہیں ملے گی، کسی کو کوئی جو ہے نا اس میں سے وہاں سے ایکسیپشن نہیں ہوگا، ایکسکیوز ملے گا، سب کے سب عذاب میں اکٹھے ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طریقے سے ہم مجرموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم، یہ مجرم وہ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، یستکبرون، تو یہ تکبر کیا کرتے تھے۔ ویقولون، اور یہ کہتے تھے، انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، والعیاذ باللہ، کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو اس شاعر اور اس مجنون، اس پاگل آدمی کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ والعیاذ باللہ، نبی کو کہتے ہیں یہ شاعر اور مجنون ہے، کیا اس کے لیے ہم اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟
بل جاء بالحق، اللہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ وہ آئے سچ کے ساتھ. وہ نبی جو جن کو یہ شاعر اور مجنون کہہ رہے ہیں وہ سچ کے ساتھ آئے. وصدق المرسلین، نہ صرف وہ سچ لے کے آئے بلکہ وہ رسولوں کو بھی سچا، ان کی تصدیق کرنے والے تھے، ان کو بھی سچا ثابت کرنے والے تھے. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم ضرور چکھنے والے ہو دردناک عذاب. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور یہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری جزا ہے ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین، عذاب سے کون بچیں گے سوائے جو اللہ کے خاص خالص بندے ہیں. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ہے، نون رزق ہے. فواکہ وہم مکرمون، ان کے لیے میوے ہیں، پھل ہیں. وہم مکرمون، اور وہ بڑے باعزت اور معزز ہوں گے. فی جنات النعیم، باغوں والی جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. علی سر متقابلین، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے. یطاف علیہم بکأس من معین، سبحان اللہ. دورہ ہوگا ان کے اوپر بہتے ہوئے صاف مشروب کا، ایک شراب ہوگی صاف، اس کا دورہ ہوگا، یعنی وہ ایک دوسرے کو پلائیں گے. وہاں پہ لوگ آئیں گے، بچے آئیں گے، لڑکے آئیں گے، وہ ان کے سامنے شراب کے جام لے کے آئیں گے. کیسی شراب ہوگی، وہ کیسا مشروب ہوگا؟ شراب سے مراد مشروب، شراب عربی زبان میں ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں. بیضاء، اس کا رنگ سفید ہوگا. لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا. لا فیہا غول، اس کو پینے کے بعد ان کے سر پہ کوئی درد نہیں ہوگا. ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ اس کو پینے کے بعد وہ کوئی بہکی بہکی باتیں کریں گے. یعنی وہ شراب ایسی ہوگی، پہلی بات تو اس کا رنگ سفید ہوگا، دوسری بات اس کو پینے سے کوئی سر پہ تنگی نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، سر درد نہیں ہوگا. اور تیسری بات اس کے اندر خاص بات یہ ہوگی کہ اس کو پینے کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس نہیں کھو بیٹھے گا، ان کو سر میں بہکی بہکی باتیں نہیں کریں گے. وعندہم قاصرات الطرف، اب یہ نوجوانوں کے لیے، اور ان کے پاس نظریں جھکانے والی ہوں گی. عین، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں. کون؟ حوریں. کأنہن بیض مکنون، وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ انڈے ہیں جو چھپائے گئے ہیں، سفید انڈوں کی طرح سفید. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ اللہ کی نعمتیں دیکھنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قال قائل منهم، ان میں سے ایک بندہ کہے گا، انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک دوست ہوتا تھا، میرا ساتھی ہوتا تھا. یقول ائنک لمن المصدقین، وہ مجھ سے پوچھتا تھا کیا تم بھی آخرت کو ماننے والے ہو، کیا تم بھی آخرت کی تصدیق کرنے والے ہو. اذا متنا وکنا ترابا، یعنی وہ مجھ سے حیران ہو کے پوچھتا تھا. میرا ایک دنیا میں دوست ہوتا تھا، قرین کہتے ہیں ساتھی کو، میرا ساتھی ہوتا تھا جو مجھ سے پوچھا کرتا تھا کیا تم بھی آخرت پہ، بڑے حیران سے پوچھتا تھا، حیرانگی سے، جنتی سے. اذا متنا وکنا ترابا، اور وہ کہتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں ہماری گل جائیں گی، انا لمدینون، کیا پھر ہمیں بدلہ دیا جائے گا اس کے بعد، یعنی ہمیں زندہ کرنے کے بعد اس کے بعد بھی بدلہ دیا جائے گا. قال هل انتم مطلعون، وہ کہنے لگے گا کیا تم جھانکنے والے ہو، کیا کوئی جھانک سکتا ہے آج جہنم میں، ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ ہو. فطلع، تو اس کو اجازت دی جائے گی، وہ جہنم میں جھانکے گا. اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن اہل جنت جہنم کو دیکھ سکیں گے، ان کو اجازت دی جائے گی. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے جہنم میں کون کون لوگ ہیں، یا وہ لوگ جن کے ساتھ دنیا کے اندر کوئی معاملات ہوتے تھے وہ کس حالت میں ہیں، وہ دیکھ سکیں گے. فطلع، اللہ کہیں گے وہ جھانکے گا. فرآہ فی سواء الجحیم، وہ اس شخص کو جہنم کے عین مڈ درمیان میں پائے گا، علیاذ باللہ، اپنے دوست کو. قال، وہ کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اپنی باتوں سے ہو سکتا میں تیرے باتوں میں بھی آ جاتا. ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی میرے پر نعمت نہ ہوتی، احسان نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی ہو جاتا حاضر کیے جانے والوں میں سے. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى، کیا ہم نہیں ہیں مرنے والوں میں سے سوائے پہلی موت کے، یعنی اب ہمارے اوپر کوئی بھی موت آنے والی نہیں ہے سوائے جو پہلی موت آ چکی ایک دفعہ. وما نحن بمعذبین، اور اب ہمیں کوئی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا. جنتی اپنے بارے میں کہیں گے، وہ اپنے جنتیوں کے بارے میں یہ کہے گا کہ ہمیں صرف ایک موت آنی تھی، وہ آ گئی، اب دوبارہ موت نہیں آنے والی، بلکہ کیا ہوگا، اور نہ ہی ہم، یعنی اب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس حالت میں، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا، اس طرح کی کامیابی کے لیے، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں. اس طرح کی کامیابی کے لیے محنت کرنے والے محنت کریں. اذالک خیر نزلا، کیا یہ بہتر ضیافت نہیں، ام شجرۃ الزقوم، یا پھر زقوم درخت، یعنی کیا یہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو مہمان نوازی ہے، کیا یہ بہتر ہے یا پھر زقوم درخت. اب زقوم درخت کیا ہے؟ جہنم کا درخت ہے. انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس زقوم درخت کو آزمائش بنایا ہے ظالموں کے لیے. کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے یہ کون سا درخت ہے جہنم میں، تم کہتے ہو جہنم میں آگ ہوتی ہے، آگ میں درخت کون سا اگتا ہے بھائی، مذاق کرتے تھے.
اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ انہا شجرۃ، اللہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو نکلتا ہے جہنم کی بنیاد اور جڑ سے، جہنم کی جڑ کے اندر یہ اگتا ہے، سبحان اللہ، اتنی اللہ کی مخلوق ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے گوشے، اس کے خوشے کیسے ہیں؟ جیسے کہ شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ فإنہم لآکلون منہا، پس وہ ان کو کھانے والے ہیں، فمالئون منہا البطون، اور اسی درخت سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کو پیپ میں ملا ہوا گرم پانی وہ دیا جائے گا پینے کے لیے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی پہلے درخت کھائیں گے، وہ درخت کانٹے دار ہوگا، اس کی آگے بھی تفصیل آئے گی، درخت کانٹے دار اور سخت جو ہے نا وہ تباہ کر دینے والا جسم کو وہ کھائیں گے، وہ ان کا حلق سے نیچے نہیں جائے گا، پانی مانگیں گے، اور پانی کون سا دیا جائے گا؟ پیپ، گندی پیپ کے اندر ملا ہوا گرم کھولتا ہوا پانی، وہ جب ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی پڑھ دیا کہ وہ سب کچھ اندر سے آنتڑیاں شانتیاں سب کچھ پگھل کے باہر نکل آئیں گے، ان کے پیٹ باہر نکل آئیں گے۔ ثم ان مرجعہم، پھر ان کی لوٹنا ہے یقیناً جہنم کی طرف، ان بھاگنے کی کوشش کریں گے دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ ان کے نقش قدم میں ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دوڑے جاتے ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پہ پیچھے چلنے والے ہیں، گمراہ ہیں لیکن پھر بھی اپنے آباء و اجداد کی جان نہیں چھوڑتے، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً گمراہ ہوئے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کی کثرت، بہت سے لوگ اس سے پہلے بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے۔ فانظر، بس آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا تھا انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے تھے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، خالص اللہ کے بندے، جن پر اللہ تعالیٰ کا جن کو اللہ نے بچایا۔ وہ کون تھے؟ اب آگے اللہ ان کی تفصیلات بیان کر لیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور یقیناً ہم نے پکارا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پکارا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور یقیناً نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پکارا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کیا خوب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، کب پکارا؟ جب بالکل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی حجت پوری کر دی، سب کچھ انہوں نے کر دیا، اس کے بعد انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی مصیبت سے اور تکلیف سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا، انہی کی اولاد ہے جو آج بچ گئے، ایک بیٹا مر گیا، باقی اولاد مفسرین بیان کرتے ہیں، جیسے مورخین بیان کرتے ہیں، 3 بیٹے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے بچ گئے، ان کی اولادیں اور ان کی بہویں وہ بھی بچ گئیں، لیکن ایک بیٹا جو تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد آنے والوں میں چھوڑ دیا، یعنی آج بھی ہم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ہو، سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا باقی رہ جانے والوں کو، دوسرے جو تھے جو باقی رہ گئے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ وان من شیعته لابراہیم، اور انہی کے گروہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے دین کے رستے پہ۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ، صاف صاف دل کے ساتھ پیش ہوئے۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے کہا اپنے والد کو، وقومہ، اور اپنی قوم کو، ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبود چاہتے ہو، جھوٹے معبود چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان، کیا خیال ہے تمہارا ان کے رب کے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے ایک نظر دیکھا ستاروں کو۔ فقال انی سقیم، تو انہوں نے کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ اب قرآن مجید نے بالکل کچھ خلاصہ بیان کیا، اس میں تفصیلات نہیں بیان کی، احادیث میں بھی تفصیل موجود ہے، اور ویسے بھی مورخین نے بھی یہ بات لکھی اور مفسرین نے بھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ چاند سورج ستاروں کی جو ہے ہیونلی باڈیز جو تھیں ان کو پوجا کرنے والی تھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے بت بھی بنائے ہوئے تھے، ان کا والد ان کے اندر شریک تھا، قوم بھی پوری اس میں غرق تھی۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک میلے پہ جانا تھا، ان کا ایک تہوار تھا جس کے اندر انہوں نے شریک ہونا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ہمیشہ جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں نا آپس میں، کیا تم خداؤں کو جھوٹے خداؤں کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، ان کے پیچھے تم بہکے جا رہے ہو، اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ کرتے تھے۔ تو وہ تھوڑے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الرٹ تھے کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تہوار پہ جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بہت زیادہ سنسری پوچھتے تھے کہ اچھا سارے جا رہے ہیں تو ابراہیم بھی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، تاکہ وہ میک شور کر لیں کہ وہ بندہ جو ہے ہمارے مذہب پہ یہی ہے، اس نے چھوڑ دیا ہمارے مذہب کو۔
اچھا ہوا یہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ایک دفعہ آفر کی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم جا رہے ہیں سارے تہوار پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میں تو بیمار ہوں. یعنی ان کو یہ لگا کہ مجھے ستاروں نے بیمار کر دیا ہے، ستاروں کی وجہ سے میں بیمار ہوں. تو ان کو فیل ہوا ہاں یہ ابھی تک ہمارے خداؤں کو مانتا ہے اور یہ بلیو کرتا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ نفع نقصان کے مالک ہیں. اچھا یہ انہوں نے ایک چال چلی. کیوں چال چلی؟ حدیث میں آتا ہے انہوں نے چال اس لیے چلی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں، اس کے بعد یہ پھر ان کے بتوں کا کام صاف، ایک چال چلنا چاہتے تھے. آگے اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں. فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ پھر گئے ان سے پیٹ پھیر کر، وہ چلے گئے. فراغ الی اہلیتہم، پھر وہ ان کے معبودوں میں چھپ کر گھس گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے پاس گئے. فقال الا تعقلون، ان کے ساتھ مذاق، ان کے ساتھ نا تھوڑا طنزاً بات کرنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے طنزاً بات کرنے لگے، ان کے معبودوں سے، ان کے پاس گھس گئے. فقال الا تاکلون، حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم بول بھی نہیں سکتے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر کیا کیا؟ غصے میں آ کے انہوں نے قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان کے اوپر مار پیٹ شروع کر دی، ان کو مارنا شروع کر دیا. فاقبلوا الیہ یزفون، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، مار کے جب ان کو بالکل ہی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، ان کو سارے ان کے ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. تو اس کے بعد ان کی قوم واپس آئی. فاقبلوا الیہ یزفون، ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی. قال اتعبدون ما تنحتون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور ان کو دعوت تبلیغ دی اور کہا کیا تم پرستش کرتے ہو، تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جن کو تم خود تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی تم اپنے خداؤں کے خود خالق مالک بنے بیٹھے ہو اور تم ان کی عبادت کرتے ہو، تمہارے اندر کوئی عقل نہیں؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا. قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی لمبا، وہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انبیاء کے اندر اس کی تفسیر. تو فائنل کنکلوژن کیا ہوئی؟ ڈسکشن ساری آپس میں مجادلہ ہوا، ساری ڈیبیٹس ہوئی. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہا کہ اس کو سزا کیا دو، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور اتنی بڑی آگ جلاؤ کہ اس کو عمارت سے پھر آگ کے اندر پھینک دو. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے اس کے اوپر چال چلنی چاہی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، لیکن ہم نے ان کو زیر کر دیا، ہم نے ان کو ناکام کر دیا. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے تمہارے عذاب سے، تمہارے اس داؤ سے بچانے والا ہے. ربی هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے عطا کر من الصالحین، نیکوں میں سے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ مجھے نیک اولاد میں سے، مجھے نیک اولاد اپنی طرف سے عطا کر. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بڑے ہی تحمل والے لڑکے کی. فلما بلغ معه السعی، یعنی حضرت اسحاق کی سب سے پہلے، بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کی. فلما بلغ معه السعی، اچھا یہاں سے بعض علماء یہاں سے مراد اسحاق، حضرت اسحاق لیتے ہیں، بعض حضرت اسماعیل لیتے ہیں. اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہاں سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل کے لیے بھی اللہ نے دعا مانگی تھی اور حضرت اسحاق کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اگرچہ اس میں کچھ اختلاف ہے لیکن کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پہ واقعہ ہے، کیونکہ انہوں نے آگے بات ان کی ہوگی، وہ ذبح والی بات اب یہاں سے شروع ہوگی. فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑنے والی عمر کو پہنچے یعنی جوان ہو گئے حضرت اسماعیل. قال یا بنیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں تجھے خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو آپ مجھے بتائیے آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں، کیا خیال ہے آپ کا. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ضرور آپ اللہ کے حکم سے، اللہ اگر چاہیں گے تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما، اب کیا ہوا کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دونوں چل دیے، مطیع اور فرمانبردار ہوئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے منہ کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل ان کو نیچے زمین پہ لٹا دیا، جس طرح جانور کو لٹایا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی جو وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا وہ ہم نے سچ کر دکھایا. انا كذلك نجزي المحسنين، اسی طریقے سے ہم نیک لوگوں کو اجازت دیتے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا اہم بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اتنے بڑے مقام اور مرتبے کیوں دیے. جتنی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے جو انبیاء پر آزمائشیں ڈالی ہیں نا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کبھی برداشت بھی نہیں کر سکتے. امیجن کریں ذرا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچویشن میں لے کے آئیں. اللہ نے ان کا اتنا ذکر خیر چھوڑا ہے اور اتنی بڑا ان کا مقام اور مرتبہ کیوں ہے. امیجن کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ
آپ کے ایمان اور اسلام کی قبولیت کے لیے یہ شرط بنا دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو واقعی میرا بندہ ہے تو اپنے بیٹے کو جو اپنا تیری بڑھاپے کی اولاد ہے اس کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر میرے سامنے میرے لیے، پھر میں مانوں گا تو میرا بندہ. امیجن کرے ذرا اپنی اولاد، ہمارے ماشاءاللہ بچے موجود ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، ذرا اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں جس کو تکلیف بھی ہوتی ہے نا رات کو تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. سبحان اللہ. میں پچھلے دنوں سو رہا تھا، مجھے خود اپنے یاد ہے، میرا چھوٹے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، چھوٹا بیٹا میرا بالکل یہ بھی چھوٹا سا ہے، 1.5 مہینے کا. تو میں نیند میں، سخت نیند میں تھا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ظاہر ہے رات کو صحیح طرح سونے کا موقع نہیں ملتا. تھوڑا سا ٹائم ملا تھا تو میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا آنکھیں بند کی تو ایک دم گہری نیند پہ چلا گیا. تو میری اہلیہ جو تھیں وہ کچن میں تھیں، تو اچانک نا میرا چھوٹا سا بیٹا، اس کی آواز بھی چھوٹا سا، اس کی آواز بھی اتنی زیادہ نہیں، تو وہ تھوڑا سا رویا. جیسے ہی رویا تو میں ایسے گھبرا کے اٹھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں فوراً جایا اور اس کو پکڑا، اپنے ہاتھ میں، اپنے گود میں لے لیا اس کو. تو میں نے وہاں پہ یہ سوچا کہ سبحان اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ، آپ امیجن کریں کہ وہ آپ کے سامنے آپ کا چھوٹا سا بیٹا ہے اور اللہ کہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو واقعی میرا سچا بندہ ہے، تو اگر تو واقعی اپنا اسلام جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے اور ایمان تو کہتا ہے کہ میرا اللہ میرا ایمان سچا ہے، تو ایسا کر تو اپنے بیٹے کی گردن میں جو ہے نا چھری چلا. تو آپ بتائیں ہم وہ آزمائش کبھی پوری کر سکتے؟ کبھی بھی نہ کر سکتے. تو ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مقامات دیے. نہ انبیاء کے اوپر بہت بڑی بڑی آزمائشیں آتی، اسی لیے اللہ ان کو یہ مقامات دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ کہتے ہیں یہ بہت کھلی اور بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کا فدیہ دیا، ایک بہت خوبصورت جانور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ذبح کروا دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے باقی رکھا بعد والوں میں ان کا ذکر خیر. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہم نے باقی رہنے والوں میں جاری کر دیا. سلام علی ابراہیم، آل ابراہیم پر، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابراہیم پر سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی، نبیا من الصالحین، جو کہ ایک صالح نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے اسحاق دیے، لیکن ایسے اسحاق جو نبی بھی تھے اور نیک بھی تھے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں کی اپنی، اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اپنی برکتیں کی. ومن ذریتہما، اور ان کی دونوں کی اولادوں پر بھی. محسن، ومن ذریتہما محسن، اور ان کی اولادوں میں سے کچھ ایسے تھے جو نیک تھے. وظالم لنفسہ، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، مبین کھلا ظلم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ہارون پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی کرب اور تکلیف سے نجات دی، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس وہ تھے غالب رہنے والے، یعنی غالب تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب عطا کی واضح. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کی دونوں کی رہنمائی کی سیدھے رستے کی طرف. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا بعد والوں میں. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ پر بھی اور ہارون پر. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیک لوگوں کو. انہما من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان الیاس لمن المرسلین، اور اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی رسولوں میں سے تھے. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، الا تتقون، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اتدعون بعلا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور تم چھوڑ دیتے ہو اور تم نظر انداز کر دیتے ہو سب سے بہترین پیدا کرنے والوں کو، یعنی اللہ کو تم چھوڑ کے بعل کو پکارتے ہو. ان کا سب سے بڑا بت جو ہے یہ بعل بکہ، یہ بعل بک جسے کہتے ہیں، یہ علاقہ، اس کی طرف حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا تھا. تو وہاں پہ جو بعل، جو اصل میں ان کا ایک بہت بڑا بت تھا جس کے نام سے اس علاقے کا نام بھی پڑا، تو یہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم بعل کو پکارتے ہو اور اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. وہ کون ہے؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے جو باپ دادا گزرے ہیں ان کا بھی رب تھا. فکذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلایا. فانہم لمحضرون، تو یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، کدھر حاضر کیے جائیں گے؟ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ان کو عذاب دیا جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے باقی رکھا اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والے لوگوں میں. سلام علی الیاسین، الیاس علیہ الصلاۃ والسلام پر سلامتی ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم جزا دیتے احسان کرنے والوں. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان لوطا لمن المرسلین، اسی طریقے سے لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کے اہل عیال کو، ان کے فیملی کو بھی
سب کے سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی، ان کی وائف. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم صبح کے وقت ان کے گھروں کے پاس سے گزرتے ہو. وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی ان کے گھروں کے پاس سے گزرتے ہو. قوم لوط جو ہے ان کا بھی جو ان کے پاس سے یہ اہل مکہ اور قریش والے جو ہے یہ گزرا کرتے تھے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے. فساہم فکان من المدحضین، تو قرعہ ڈالا انہوں نے، کشتی والوں نے قرعہ ڈالا آپس میں، بیلٹنگ کی. فکان من المدحضین، تو وہ ہو گئے ملزم، وہ ملزم ٹھہرے، دھکیلے ہوئے ملزم ٹھہرے. تو کیا ہوا واقعہ کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل عراق کی طرف بھیجا تھا. عراق کی ایک شہر ہے، وہاں پہ ان کو بھیجا. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے انکار کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے، اللہ کی اجازت کے بغیر. اب وہ وہاں پہ پہنچے، وہ ایک یعنی کشتی کے بندر کے پاس پہنچے کہ وہ وہاں سے نکل جائے اس علاقے سے. تو وہاں پہ کشتی تھی، کشتی میں وہ سوار ہو گئے، اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن کشتی میں لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی چل نہ پائی اور وہ درمیان میں رک گئی، اور ایسا تھا قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمیں ایک بندے کو اتارنا پڑے گا اس کشتی سے، اس کو اپنی جان کی جو ہے قربانی دینی پڑے گی باقیوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اب کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں، بیلٹنگ کرتے ہیں. تو بیلٹنگ کی اجازت ہے، موجود ہے حدیث میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے درمیان یہ جو ہے قرعہ اندازی کیا کرتے تھے. قرعہ اندازی میں کوئی مسئلہ نہیں، قرعہ اندازی کیا کرتے تھے. باقی یہ ہے وہ پرائزز کے لیے اور ان کے لیے قرعہ اندازی وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ویسے جنرلی بائی ڈیفالٹ قرعہ اندازی کر کے کوئی فیصلہ کر لینا تو یہ کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں. بہرحال انہوں نے قرعہ اندازی کی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پھر پانی کے اندر پھینک دیا. فالتقمه الحوت وهو ملیم، اور جب ان کو پانی میں پھینکا تو مچھلی جو تھی، ایک مچھلی آئی، اس نے ان کو نگل لیا، اور وہ تھے ملامت زدہ. فلولا انه كان من انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیا، ان کو اندازہ ہو گیا اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی. فلولا انه كان من المسبحين، اللہ کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والے، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے. فنبذناه بالعراء، کیونکہ انہوں نے تسبیح کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جیسے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے. فنبذناه بالعراء وهو سقیم، پھر ہم نے اسے پھینک دیا چٹیل میدان میں، وهو سقیم، اور وہ بیمار تھے. اللہ کے حکم سے پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے ان کو ایک چٹیل میدان، ایک کھلا میدان تھا، وہاں پہ ان کو پھینک دیا. جب پھینکا تو وہ اس ٹائم بیمار تھے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، تو ان کا جسم اور ان کی جو ان کا جسم تھا وہ اس میں کافی بیماری پیدا ہو گئی. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، پھر ہم نے اگایا ان کے اوپر ایک پودا جو بیل دار تھا، بیل والا پودا. بعض علماء کہتے ہیں کدو تھا جس سے اگایا گیا، اور انہوں نے کدو کھایا، اور اس کے بڑے بڑے پتے تھے جس نے ان کو ڈھانک لیا، دھوپ سے بھی بچایا ان کو. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے بھیجا ان کو ایسی قوم کی طرف جس کی تعداد 1,00,000 تھی یا اس سے زیادہ تھی. تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہ جب اللہ نے ان کو صحت دی تو واپس اپنی قوم کے پاس گئے، تو کیا دیکھا کہ قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے. یعنی آپ کو پتہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. جب عذاب آیا تو انہوں نے فوراً جا کے اللہ سے توبہ کی، اور یہ واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جس کو عذاب آنے کے بعد اللہ نے ان کو ٹال دیا. اس کے علاوہ کوئی قوم نہیں بچی، ساری ختم ہو گئی. تو وہاں پہ پہنچے تو دیکھا سارے ہی موجود ہیں، تو ان کو پھر اندازہ ہو گیا کہ ان کی غلطی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی 1,00,000 کے قریب تعداد تھی یا اس سے تھوڑی سی زیادہ. فآمنوا، وہ ایمان لے آئے. فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو کچھ دیر کے لیے مزید فائدہ دیا. فاستفتہم، آپ ان سے پوچھئے، لربک البنات، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے. اب اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے پوچھ رہے ہیں، قریش سے، جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی ہوئی تھیں اور اپنے لیے بیٹے بنائے تھے. اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا. اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے لیے تو یہ بیٹے بناتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. پہلی بات ہے یہ اولاد بنانا ہی غلط ہے، اور دوسری بات ہے وہ بناتے وہ چیز ہیں جس کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے. اب خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت پیدا کیا ہے، فیمیل پیدا کیا ہے؟ وہم شاہدون، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دوسرا ان کا ایک اور مفروضہ یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ فیمیلز ہیں. اب وہ کہتے تھے فرشتے کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں، اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا. الا انہم من افکہم لیقولون، اللہ کہتے ہیں خبردار، بے شک وہ اپنی بہتان باندھتے تھے، جو بات کرتے تھے وہ بہتان تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا. کیا وہ فریب اور دھوکہ تھا؟ اللہ کہتے ہیں ولد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. وانہم لکاذبون، اور یقیناً وہ جھوٹے. اصطفى البنات علی البنین،
اللہ کہتے ہیں کیا اللہ نے تمہارے قول کے مطابق بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو بیٹے پسند کرتے ہیں لیکن اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی، فرشتے اللہ کی بیٹی۔ ما لکم کیف تحکمون، اللہ کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل موجود ہے؟ فأتوا بکتابکم، اپنی کتاب کو لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اچھا ایک اور کام انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جنوں اور اللہ کے درمیان ایک رشتہ داری قائم کر دی۔ انہوں نے کہا اصل میں یہ جو جن ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نسل میں سے، والعیاذ باللہ، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، وہ بھی نسل قائم کی، جنوں کو بھی اللہ کا نسل، ان کی نسل سے قرار دے دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جان لیا جنات نے، جنات کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس چیز سے جو وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے بندے جو خاص کیے گئے ہیں۔ فإنکم وما تعبدون، پس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں ہو تم اس کے خلاف بہکانے والے، اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کے خلاف تم کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، ہاں ان کو بہکا سکتے ہو جہنم میں ویسے ہی جانے والے ہیں، یعنی کافروں کو تو تم بہکا سکتے ہو، مسلمانوں کو نہیں۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور نہیں ہم میں سے مگر اس کے لیے ایک معین درجہ۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ نے ہر ایک کا ایک ایک درجہ مقرر کیا ہے، اور تم کسی کو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے سوائے جو آلریڈی جہنم میں جانے والے ہیں، چاہے وہ جنات ہو چاہے انسان۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم اللہ کے سامنے صف کے اندر کھڑے ہونے والے ہیں، جیسے قرآن یعنی سورۃ الصافات کے شروع میں بھی کہا کہ صف میں کھڑے ہونے والے فرشتے جو بالکل اللہ کے سامنے صفے بنا کے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، فرشتے کہتے ہیں ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، بے شک وہ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس کوئی پہلوں میں سے نصیحت آ جاتی، پہلوں کی طرف جو نصیحت بھیجی گئی تھی اگر ہماری طرف بھی وہ نصیحت آ جائے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ضرور ہو جائیں اللہ کے مخلص بندے۔ تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہوا یہ کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا اور جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رشتہ قائم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اب فرشتوں کی بات کو کوٹ کیا کہ فرشتے اللہ کے سامنے عاجز ہیں، جنات اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اور فرشتے یہ کہہ رہے ہیں خود اللہ کے سامنے، یعنی کافروں کو اللہ سنانا چاہ رہے ہیں نا جو ان کو بیٹیاں سمجھتے تھے، کہ دیکھو فرشتے کیا کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، ہم اللہ کے سامنے صاف کھڑے ہونے والے، صف بنا کے کھڑے ہونے والے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے منہ سے کلوائیں ان کو سنانے کے لیے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ پہلے کیا کہا کرتے تھے، یہ پہلے کہا کرتے تھے اگر پہلے لوگوں کو جو اللہ نے نصیحت عطا کی ہے اگر وہ ہمیں بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ نصیحت مل جاتی، ہماری طرف بھی کوئی کتاب نازل ہو جاتی، ہمارے پاس بھی کوئی رسول آ جاتے، تو ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے ہو جاتے۔ فکفروا بہ، لیکن جب اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، کتاب آ گئی، اللہ نے آخری سب سے پیارے نبی ان کی طرف بھیجے، تو انہوں نے کیا کیا، ماننے کے بجائے فکفروا بہ، انہوں نے کفر شروع کر دیا۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے لیے، یعنی اپنے رسولوں کے لیے پہلے سے بھی طے ہو چکا ہے۔ ہم نے جو وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے بارے میں وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ انہم لہم المنصور، وہ کیا وعدہ ہے کہ وہ ضرور مدد کیے جائیں گے، ان قریب رسول ہی غالب آئیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا وعدہ صادر ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے لشکر ہی وہی غالب آنے والے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے ایک مدت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور انہیں دیکھتے رہیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، بس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، وہ کہتے ہیں تو کیا ہمارے عذاب کے لیے وہ جلدی کرتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ نازل ہوگا عذاب، بساحتہم، ان کے میدان میں، فساء صباح المنذرین، تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ عذاب ان کے میدان میں نازل ہوگا، ان کے میدان میں ان کے سامنے نازل ہوگا، تو پھر اس وقت ان کی جو صبح ہوگی وہ بہت بری ہوگی۔ کن لوگوں کی؟ جو ڈرائے گئے ہیں۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور اعراض کریں ان سے، حتی حین، ایک مدت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک، پاک ہے آپ کا رب، رب العزت، جو بڑا عزت والا رب ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہے رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ آگے سورہ صاد، یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، نصیحت دینے والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ مخالفت اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بڑی مخالفت میں اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑی غرور اور گھمنڈ اور مخالفت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کیا۔ فنادوا ولا تحین مناص، تو وہ فریاد کرنے لگے
اور اب چھٹکارے کا وقت نہ تھا، یعنی جب اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو اب وہ فریاد کرنے لگے، لیکن اس وقت پھر چھٹکارے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے اس بات پہ تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک بندہ ان میں سے ڈرانے والا آ گیا ان کے پاس، ایک رسول انہی میں سے وہ ان کو ڈرا رہا ہے، انہوں نے اس بات پہ بڑی تعجب ہوا۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ کیوں جھوٹا جادوگر ہے؟ انہوں نے کہا کیا بنایا ہے اس نے بہت سے الہوں کو ایک الہ؟ ہمارے تو اتنے الہ تھے، اس نے پکڑ کے ساروں کو چھوڑ کے ایک الہ بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور چل پڑے ان کے سردار، ان امشوا، اور کہنے لگے کہ چلو، اصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں کے اوپر ڈٹے رہو، ان کے اوپر صبر کرو، اس کی بات کو وہ اگنور کرو۔ ان ھذا لشیء یراد، یقیناً اس بات میں اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ پہلی بات انہوں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، اتنے خداؤں کو ایک بنا دیا۔ پھر ان کے سرداروں نے کہا کوئی بات نہیں یار، چلو ان کو چھوڑ دو اور اپنے خداؤں پہ صبر کرو۔ کیوں صبر کرو؟ کیونکہ یہ جو بندہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس باتوں میں، یہ جو باتیں ہمیں بتا رہا ہے، اس میں اس کی کوئی ذاتی مطلب موجود ہے، کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے۔ ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ، نہیں سنا ہم نے پچھلے مذہب میں، پچھلے دین میں ہم نے ایسی کوئی بات بھی نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بڑی کوئی گڑی ہوئی بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ اونزل علیہ الذکر من بیننا، کیا نازل کیا گیا اس پر ہماری طرف سے، ہمارے درمیان کوئی کلام؟ کیا یہی بندہ ملا اللہ کو جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذکر نازل کیا؟ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ کہتے ہیں یہ میری ذکر کے بارے میں شک کرنے والے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ہی میرا عذاب چکھنا ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے، تمہارے رب کی رحمت کے خزانے کیا ان کے پاس ہیں؟ العزیز الوہاب، جو بہت غالب اور عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یعنی دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ یہ جواب دیا۔ یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ نبی ہی ملا، یہ بندہ جو ہماری جیسا کا بندہ ہے، کہ اللہ نے اس کو رسول بنایا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے رسول بنا لے، تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اللہ کہتے ہیں ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے۔ فلیرتقوا فی الاسبات، تو ان کو چاہیے کہ یہ سیڑھی بنا لیں، سیڑھیاں بنا کے یہ اوپر چڑھنا شروع کر دیں۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، شکست والا لشکر ہے لشکروں میں سے جو یہاں بھی شکست کھانے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، اللہ کی بادشاہتیں موجود ہیں، تم اگر اللہ کے ساتھ کچھ کر سکتے ہو، اپنے لشکر لے کے آ سکتے ہو تو چڑھو، آسمان پہ چڑھو اور اللہ کے سامنے لشکر پیش کرو، اپنا آؤ لڑو اللہ کے ساتھ، لیکن تمہارے لشکر جو ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو جانے والے ہیں، شکست کھانے والے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، وعاد، عاد نے بھی، وفرعون ذو الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ اپنے دشمنوں کو میخوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں پہ گاڑ دیتا تھا، ان کے اوپر بڑی بری طریقے سے ان کو نا تکلیفیں دیتا تھا۔ جیسے سولی کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے نا میخیں ڈالی جاتی۔ اصل میں پھانسی اور سولی میں فرق ہے۔ پھانسی وہ ہوتی ہے جس کے اندر ایک پھندا ہوتا ہے اور اس کے اندر لٹکا کے انسان کی جان نکل جاتی ہے۔ جو سولی ہوتی ہے، کروسیفیکیشن جس کو آپ کہتے ہیں جیسے انگلش کے اندر، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ ایک کراس سا ہوتا ہے، اور اس کراس کے اوپر جو انسان کے ہاتھ اور بازو جو ہیں، یعنی ہاتھ اور اس طریقے سے پیروں کو اس کے اوپر لٹا کے اس کو اس کے ہاتھوں میں اور اس کے پیروں میں میخیں کھوپ دی جاتی ہیں، یعنی بڑے بڑے کیل کھوپ دیے جاتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر چاروں طرف سے بڑے بڑے کیل ڈال دیے جاتے ہیں اور وہ کیلوں کے ساتھ لٹک جاتا ہے اس کی اس سولی پر، اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا خون گرنا شروع ہوتا ہے، بھوک اور پیاس سے گرمی کے اندر ساروں کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ فوراً نہیں مرتا، آہستہ آہستہ اس کی پھر جان نکلتی ہے بھوک اور پیاس سے اور تکلیف سے، خون کے بہنے کی وجہ سے۔ تو بہت تکلیف دہ سزا ہوتی ہے۔ تو فرعون جو تھا، جیسے کہا نا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تمہیں سولی دوں گا لیکن میں تمہیں کسی تختے پہ نہیں لٹکاؤں گا، میں تمہیں درختوں پہ لٹکاؤں گا۔ وہ درختوں کے اوپر جو ہے نا میخیں گاڑ کے اس نے، یہ جو جادوگر جو مسلمان ہوئے تھے ان سب کو اس نے ایسی تکلیفیں دی۔ وثمود وقوم لوط، اور قوم سمود اور قوم لوط، واصحاب الایکہ، اور اصحاب ایکہ جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پس سب کو عذاب نے پکڑ لیا، ان پر سب کے اوپر عذاب آیا اللہ کا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، نہیں یہ انتظار کرتے مگر ایک چنگاڑ کا، ایک ہی دھماکے کا انتظار میں۔ ما لها من فواق، جس میں کوئی ڈھیل کی گنجائش نہیں۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمارا حصہ جلدی کر دے عذاب سے، یعنی جو آسمان سے ہم پر عذاب بھیجنا ہے اللہ اس کو جلدی بھیج دے ہم پر،
یوم الحساب قیامت کے دن سے پہلے پہلے. یعنی یہ لوگ ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں اللہ جو تو نے ہمیں قیامت کے دن عذاب دینا ہے نا, دنیا میں ہی ہمیں عذاب دے دے, تانے کے ساتھ مذاق کرتے ہو. اصبر علی ما یقولون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان کی باتوں پر. واذکر عبدنا, اور یاد کیجئے ہمارے بندے داود کو, ذی الاید جو بڑی قوت والا تھا, انہ اواب, وہ بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. انا سخرنا الجبال, ہم نے مسخر کر دیے پہاڑ اس کے لیے, معہو اس کے ساتھ, یسبحنا, وہ تسبیح کرتے تھے, بالعشی والاشراق, شام کے وقت اور اشراق کے وقت یعنی صبح کے وقت. والطیر محشورا, اور پرندے اکٹھے کیے ہوئے, کل لہ اواب, وہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وشددنا ملکہ, ہم نے اس کو مضبوط اور ہم نے اس کی بادشاہت کو بہت مضبوط کیا. وآتیناہ الحکمت, اور ہم نے اس کو حکمت عطا کی. وفصل الخطاب, اور فیصلہ کن خطاب عطا کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو یعنی خطاب کرنا بہت اچھا آتا تھا, ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, اور کیا آپ کے پاس پہنچی جھگڑا کرنے والوں کی خبر. اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ, جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے محراب میں. آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنے بھی امتیں آئی ہیں ان سب کے لیے عبادت ایک مخصوص جگہ پہ ہوا کرتی تھی. ایک محراب بناتے تھے اور اس کے اندر ہی وہ عبادت کر سکتے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے تھے رات کے وقت, تو اچانک دو بندے جھگڑا کرنے والے وہ دیوار کو پھلانگ کے جو ہے وہ آگے. اب جیسے ہی وہ آئے, اذ دخلوا علی داؤد, جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے, ففزع منہم, تو وہ گھبرا گئے دیکھ کے اچانک یہ کہاں پہ آ گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی غلط نیت سے آئے ہیں. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا آپ ڈریے نا. خصمانی, ہم تو جھگڑا کرنے والے ہیں. بغا بعضنا علی بعض, ہم میں سے کچھ نے دوسروں پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق, حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے. ولا تشطط, اور بے انصافی نہ کیجیے. واہدنا الی سواء الصراط, اور ہماری سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما دیجیے. کیا ہے وہ مسئلہ؟ انہوں نے کہا ان ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 نعجۃ, اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں. دمبا نہیں ہوتا, اس کی فیمیل 99 ہے اس کے پاس. ولی نعجۃ واحدہ, اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا, یہ میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ یہ والی دمبی بھی میرے حوالے کر دو. وعزنی فی الخطاب, اور گفتگو میں اس نے مجھے دبا دیا ہے. یعنی جب بھی بات ہوتی ہے فیصلے کی, جھگڑے کی بات ہوتی ہے, تو ہمیشہ یہ گفتگو میں مجھے دبا دیتا ہے, مجھے بولنے کا موقع نہیں دیتا. اور اس کا دل یہ ہے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, تو ان میں سے ایک یہ مجھے بھی مزید مل جائے تاکہ اس کی 100 پوری ہو جائے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه, حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یقیناً تو نے ظلم کیا اپنی دمبی کے ساتھ اس کی دمبی کو ملانے کے بارے میں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور بہت سے اکثر شرکاء وہ زیادتی کرتے ہیں بعض ان میں سے بعض پر. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اہم بات بتائی. انہوں نے کہا کہ اکثر جو شریک ہوتے ہیں, جو تجارت کے اندر شریک ہوتے ہیں, شرکاء ہوتے ہیں, پارٹنرز ہوتے ہیں, میجورٹی ایک دوسرے کے اوپر ضرور ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. الا الذین آمنوا, سوائے وہ لوگ جن کا واقعی جن کے اندر ایمان ہو, وعملوا الصالحات, نیک عمل کیے, وقلیل ما هم, اور وہ بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں. یعنی اکثر اوقات آپ دیکھیں گے جو پارٹنرشپ کے بزنسز ہوتے ہیں ان میں اکثر اوقات ایک پارٹی دوسرے کے اوپر ضرور کوئی زیادتی یا ظلم کرتی. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا, اور نے کہا کہ یہ آپس میں بھی, چونکہ دو بھائی ہیں جو دوست ہیں, آپس میں مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں دمبیوں کے حوالے سے, جانوروں کا, لائف اسٹاک کے حوالے سے, تو ان میں یہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا چاہ رہا ہے. وظن داؤد, اور داؤد کو خیال آیا, انما فتناہ, کہ ہم نے آزمایا ہے اس کو. فاستغفر ربہ, اس نے اپنے رب سے مغفرت مانگی. وخر راکعا وعناب, اور وہ گر گیا جھک کر کے اور اس نے رجوع کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ تو کر دیا اور اس کو کہہ بھی دیا کہ تم نے غلط کام کیا, لیکن بعد میں ان کو اچانک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے واقعی وہ بندہ حق پر ہو, یہ جو 99 دمیوں والا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا واقعی حق ہو. میں نے تو بہت جلدی کی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں. تو ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید اللہ نے میری آزمائش کی ہے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں حق پر فیصلہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. تو فوراً وہ گرے اللہ کے سامنے, رو رو کے انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے جلدی میں فیصلہ ہو گیا. فغفرنا له ذلك, اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی توبہ کو معاف کر, ان کو ہم نے بخش دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ, یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے بہت قرب ہے, قرابت ہے. وَحُسْنَ مآب, اور ہمارے پاس ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے. یا داؤد, اے داؤد, اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ, ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا. فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ, لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ, اور خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, وہ آپ کو بھٹکا دیں گے اللہ کے رستے سے. إِنَّ الَّذِينَ يَضُلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے بھٹک جاتے ہیں, لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, ان کے لیے سخت عذاب ہے. بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ, اس پر جو انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے باطل.
ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فویل للذین کفروا من النار، بس خرابی ہے کافروں کے لیے آگ سے۔ اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیتے ہیں پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح؟ جو نیک لوگ ہیں کیا ہمارے نزدیک وہ دونوں برابر ہیں، ایمان والے اور نیک اور برے لوگ؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ایک کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف جو بڑی بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ووہبنا لداود سلیمان، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے بیٹے کے طور پہ۔ نعم العبد، کتنے خوبصورت کتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ بھی رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے ان کے پاس شام کے وقت بہت عمدہ گھوڑے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہوں نے کہا بے شک میرے رب، میں نے پسند کیا، میں نے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت کو زیادہ پسند کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑے خوبصورت گھوڑے تھے، تو ان کے سامنے شام کے وقت گھوڑے پسند ان کے پاس پیش کیے گئے، تو ان کو دیکھ کے کہا کہ مجھے یہ گھوڑے بہت پسند آئے، اور مجھے یقیناً میرے مال نے میرے رب کی محبت سے غافل کر دیا کچھ دیر کے لیے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں۔ ردوہا علیہ، ان کو واپس لے کے آؤ میرے پاس۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر شروع کیا انہوں نے ہاتھ پھیرنا ان کی پنڈلیوں پر، ان کے گردنوں پر۔ اب یہاں پہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں، مختلف آراء سے مراد یہ ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت ان کے پاس گھوڑے تھے بڑے خوبصورت، اور ان گھوڑوں کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کرتے تھے اللہ کے راہ میں، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اللہ کی راہ میں وہ اپنی ہواؤں کے ساتھ اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان کے پاس گھوڑے تھے، تو وہ ان کی ایک دفعہ گھوڑوں کی ریس دیکھ رہے تھے، گھوڑے دیکھ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، تو ان کی مغرب کی ان کی عصر کی جو نماز ہے وہ ان سے مس ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا۔ تو جیسے انہوں نے یہ دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ خندق میں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ ہماری نماز قضا ہو گئی تھی، سورج غروب ہو گیا، ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر اللہ کے رسول نے باقاعدہ بد دعا کی ان لوگوں کے لیے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز ضائع ہو گئی۔ بہرحال تو اسی طریقے سے وہ گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، تو اچانک سورج غروب ہو گیا، تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ اس مال کی محبت میں، ان گھوڑوں کی محبت میں کیا ہوا کہ میری عصر کی نماز جو تھی وہ قضا ہو گئی۔ تو انہوں نے ان کو واپس بلایا، ان کو گھوڑوں کو اکٹھا کیا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو ساروں کو ذبح کر دیا، ان کے ایک تو گردنیں کاٹیں اور ساتھ ان کے پیروں کو بھی کاٹا انہوں نے۔ تو ایک تفسیر یہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، اصل میں یہ بات نہیں تھی، ان کو کچھ دیر کے لیے غافل کیا، لیکن انہوں نے فوراً رجوع کیا۔ اور یہاں پہ مراد سورج سے رجوع کا مطلب ہے شام کے وقت وہ دیکھ رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی نماز قضا ہو گئی تھی، بس انہوں نے، اور جو ہاتھ پھیرا انہوں نے وہ محبت سے ہاتھ پھیرا ان گھوڑوں کو کہ ان کے ذریعے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جب انسان اپنی سواری سے محبت کرتا ہے، خاص طور پہ ایسی سواری جس کے ذریعے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ بہرحال وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، ثم انا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 یا 99 بیویاں تھیں، تو انہوں نے ایک دن کیا کیا، فیصلہ کیا کہ آج رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر بیوی سے ایک مجاہد دے گا، جن کے ذریعے میں اپنے بیٹے دے گا 100 یا 99 بیٹے، اور ان کو میں مجاہد بناؤں گا، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ان گھوڑوں کے اوپر۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو جب بیٹا پیدا ہوا، اولاد ہوئی، تو کسی کے پاس بھی کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا سوائے ایک بیوی سے بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بھی جو تھا وہ ہینڈی کیپ تھا، یہ بالکل چھوٹا سا جسم تھا، اور وہ بھی پورا پیدا نہیں ہوا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے سمجھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کی، توبہ کی۔ قال رب اغفر لی، انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی سلطنت عطا کیجئے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو کسی بھی میرے بعد کسی کو تو نے نہ عطا کی ہے، کسی کے بھی لائق نہ ہو میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ فسخرنا له الريح، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بامرہ، جو چلتی تھی ان کے حکم سے، رخاء، نرمی سے، حیث اصاب، جہاں وہ جانا چاہتے تھے، پہنچنا چاہتے تھے، وہاں پہ ان کو ہوا لے کے چلی جاتی تھی۔ والشیاطین، شیاطین بھی ہم نے مسخر کر دی ان کے لیے، کل بناء، جو عمارتیں بنانے والے تھے، وغواص، اور غوطے مارنے والے تھے، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور اسی طریقے سے دوسرے بھی ہم نے شیاطین ان کے لیے مسخر کیے جو جکڑے ہوتے تھے زنجیروں میں۔ کچھ بڑے سرکش شیاطین بھی ہوتے تھے جن کو سزا کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جکڑ لیتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اچانک آپ نے ہاتھ ایسے بڑھایا، صحیح حدیث میں آتا ہے،
آپ نے ہاتھ بڑھایا، پھر اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا کیا نماز میں؟ آپ نے کہا میرے سامنے شیطان جن آیا تھا اور میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، اور اگر یہ والی آیت نہ ہوتی کہ میرے بھائی سلیمان نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ عطا کی ہو، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو پکڑ لیتے تھے، اگر یہ والی بات حضرت سلیمان کے لیے خاص نہ ہوتی تو میں اس کو ضرور پکڑ کے باندھ دیتا اور تم اپنی آنکھوں سے اس شیطان کو، اس جن کو دیکھتے. لیکن اللہ کے رسول نے نماز میں پھر اس کو چھوڑ دیا. وآخرین هذا عطاؤنا، اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا عطا تھا، یہ ہمارا عطیہ تھا، یہ گفٹ تھا. فمن، اب آپ احسان کیجئے، او امسک، یا آپ روک رکھیے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. وان له عندنا لزلفا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بہت قرابت ہے، وحسن مآب، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پہ ہم اپنا انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.